بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر فیق بھٹی، رویلہ والی، مظفر گڑھ سے۔ میں مختلف بیماریوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے کلپ آسان زبان میں بنا کر پیش کرتا رہتا ہوں تاکہ ان بیماریوں کے بارے میں عوام کو آگاہی حاصل ہو اور ان سے بچنے کے مختلف طریقے اختیار کر کے بیماری سے بچاؤ کیا جا سکے۔ تو آج میں الرجی کے بارے میں وضاحت کروں گا کہ الرجی کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور دمہ جو کہ الرجی کی ایک قسم ہے تو اس کے بارے میں مزید وضاحت میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی جو ممکن ہیں اور علاج بھی بتاؤں گا۔ تو یہ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کے بارے میں کمنٹس ضرور دیجیے گا۔ تو ناظرین، الرجی اصل میں یہ ایک جسم کا کسی چیز کو جو کہ اس کے اندر داخل ہوتی ہے ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے لیے اس کا ایکشن جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ مثلا جسم کا دفاعی نظام جب جراثیم کوئی جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا دیتا ہے، تو دوبارہ جب وہ جراثیم اس جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز اس جراثیم کے خلاف ریئیکٹ کرتے ہیں اور فوراً اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح جسم کا دفاعی نظام بیماریوں کے بچاؤ کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اس دفاعی نظام میں قدرتی طور پر ایسی خرابی آ جاتی ہے کہ نارمل چیزیں بھی جو انسان لے رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اقدامات کرتا ہے، لیکن وہ خود اپنے جسم کے خلاف نقصان ہو جاتا ہے۔ تو مثلا ایک انسان ہر قسم کی غذا کھا رہا ہوتا ہے، انڈا، مچھلی، چاول وغیرہ، لیکن کچھ انسان جب یہ چیز کھاتے ہیں تو ان کو فوراً ریئیکشن ہو جاتا ہے، الرجی ہو جاتی ہے ان چیزوں سے، تو جسم ان کے خلاف اپنا ایکشن دکھاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں جن جن چیزوں کے خلاف الرجی ہو جاتی ہے میں پہلے وہ آپ کو گنوا دیتا ہوں۔ ایک تو یہی غذا کی مختلف چیزوں، انڈا، مچھلی، اور اس کے علاوہ گرد و غبار یا فضا میں جو گھاس پھوس کے جو یہ سیزنل پھول پھل آتے ہیں ان کے مختلف اجزاء فضا میں ہوتے ہیں، تو وہ جب اندر سانس کے ذریعے جاتے ہیں تو جسم اس کو ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات دوائیاں انسان کو لے رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی کوئی جسم ریئیکٹ کرتا ہے، مثلا پینسلین ہے، مثلا ایسپرین کی گولی بھی بعض اوقات، اس کے علاوہ کوئی بھی دوائی لے لیں تو اس کے خلاف کوئی جسم بعض اوقات ریئیکشن کر دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ لوگ گھر میں پالتو جانور پال کے رکھتے ہیں جیسے کتے اور بلیاں، اور ان کے جسم کے بال جسم فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ جب سانس کے اندر چلے جاتے ہیں تو جسم اس کے خلاف الرجی پیدا ہو جاتی ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ کیمیکل جیسے اگربتی، جیسے پرفیوم اور اس طرح کی چیزیں جب اس کے اندر سانس کے ذریعے جاتی ہیں تو اس کا جسم اس کو ریئیکٹ کرتا ہے، تو اس کو الرجی کہتے ہیں، اوور ریئیکشن ہوتا ہے یہ۔ تو علامات یہ ہوتی ہیں کہ مختلف جسم کے اعضاء مختلف طریقے سے اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں۔ مثلا آنکھوں میں ریئیکشن یہ آتا ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں یا پھر سوج بھی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہونٹ سوج جاتے ہیں، زبان سوج جاتی ہے، یا ناک میں بعض اوقات ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ ناک میں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچانک بیٹھے بیٹھے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ
کوئی اجزاء جن کے ساتھ الرجی ہوتی ہے، عام طور پر اس کو ہم الرجن کہتے ہیں، تو جب اندر داخل ہوتا ہے تو باڈی اس کا ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات کوئی غذا کھانے سے یا کوئی دوائی کھانے سے جلد کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، جن کو عام سرائیکی زبان میں دھپڑ کہتے ہیں، اور انگلش میں ہم میڈیکل کی لینگویج میں ارٹیکیریا کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے نشان پڑ جاتے ہیں، اور وہ خارش بھی، کھجلی ہوتی ہے بہت اس کو، تو یہ بھی ریئیکشن ہے، اس کا الرجی ہے۔ تو الرجی کی ایک جو سخت شکل ہے وہ دمہ ہے۔ تو بعض لوگوں میں یہ الرجن، یہ چیزیں اس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں کہ اس کی سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، اس میں پانی آ جاتا ہے، فلوئڈ آ جاتے ہیں، کھانسی شروع ہو جاتی ہے، اس کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہت مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ بعض اوقات ان کو سیزنل ہوتا رہتا ہے، مختلف، جب یہ اپریل سے جنوری سے اپریل تک، مارچ جولائی تک، بلکہ یہ سیزن ایسا ہوتا ہے جس میں فضا میں ایسے ذرات موجود ہوتے ہیں جو اندر جاتے ہیں تو اس کو الرجی ہو جاتی ہے، دمہ ہو جاتا ہے، دمہ کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ایسا اٹیک ہوتا ہے، بعض ادویات سے بھی ایسا اٹیک ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر بھی لو ہو جاتا ہے، بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ مثلا کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا فلاں بندے کو ٹیکہ لگا، ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت تھا، لیکن فوت ہو گیا، اچانک الرجی ہوئی، اس کو ریئیکشن ہوا۔ تو یہ الرجی اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو اس سے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو الرجی سے بچاؤ کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو، جن لوگوں کو الرجی ہے، یہ سب کو نہیں ہوتی ہے، کسی لوگوں کا، بعض لوگوں کو ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں پہچان کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی چیز وہ لیتے ہیں تو اس کا ریئیکشن آتا ہے، الرجی ہوتی ہے، اس کو دمہ ہو جاتا ہے، یا سانس پھول جاتا ہے، یا آنکھوں سے پانی ہو جاتا ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان سے بچاؤ کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ان سے حتی الامکان بچیں گے تو الرجی نہیں ہوگی، دمہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے علاوہ، اس کے لیے ڈاکٹر حضرات، ہم لوگ دوائیاں دیتے ہیں جن کو اینٹی ہسٹامین کے نام سے بولتے ہیں، تو وہ دوائی اس کو کافی فائدہ دے جاتی ہے۔ اگرچہ الرجی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس میں افاقہ ضرور ہو جاتا ہے، اور دمہ کے لیے کچھ انہیلر بھی موجود ہیں، وہ بھی دیے جاتے ہیں، تو ان کو فوراً ریلیف مل جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کا بر وقت اور مسلسل علاج کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر بعد میں یہ بگڑ بھی جاتی ہیں مرض، اور زیادہ مشکل میں انسان پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل ویکسین بھی آ گئی ہوئی ہے، تو اس ویکسین کے ذریعے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ الرجی سینٹر مختلف اسلام آباد میں موجود ہیں، تو وہاں پر جا کر اس کے انجیکشن کافی حد تک کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اور ہمیں ان ایسی بیماریوں سے بچائے اور کامیاب کرے۔ تو اگر آپ کو یہ کلپ فائدہ دے، پسند آئے، تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور اس کو نیچے سرخ بٹن پر سبسکرائب لکھا ہوا ہے اس کو دبا دیں، اور گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں، تاکہ آئندہ کے لیے جو بھی کلپ اس کا بناؤں تو وہ آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ شکریہ۔ بسم اللہ۔